الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس شخص نے میری سنت سے محبت کی، جس شخص نے میرے طریقے سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. مجھ سے محبت تھی تبھی تو اس نے میرے طریقے سے محبت کی. اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی تو میرے طریقے سے کیوں محبت کرتا؟ مجھ سے محبت نہ تھی تو میری سنت سے کیوں محبت ہوگی؟ مجھ سے اگر محبت نہیں تھی تو میری سٹائل سے اسے کیوں محبت ہوتی؟ میری سٹائل سے اسی لیے محبت کرتا ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے. وہ اپنے چہرے کو میرے چہرے جیسا بناتا ہے، اپنے لباس کو میرے لباس جیسا بناتا ہے، اپنی نماز کو میری نماز جیسی بناتا ہے، اپنی عبادتوں کو میری عبادتوں جیسی بناتا ہے، اپنی معاشرت کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، اپنی پوری زندگی کو، اپنے رہن سہن کو، اپنی رفتار کو، اپنی گفتار کو، اپنی نشست و برخاست کو، سب چیزوں کو میرے طریقے کے مطابق بناتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے. یہ شخص چاہے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے نہ کرے، زبان سے وہ چاہے کہے نہ کہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، چاہے یہ کہے نہ کہے، اس کی لائف، اس کی پریکٹیکل لائف، اس کی باڈی لینگویج، اس کی سٹائل یہ اعلان کر رہی ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے. اس لیے کہ اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی تو میرے جیسا بننے کی کوشش نہ کرتا. من احب سنتی فقد احبنی، جس شخص نے میری سنت اور میرے طریقے سے محبت کی تو سمجھ لو کہ اس نے مجھ سے محبت کی. اس کو مجھ سے محبت ہے تبھی میرے طریقے سے محبت.
اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی تو میرے طریقے سے کبھی محبت نہ کرتا. ایک شخص کو فٹ بال سے دلچسپی ہو جاتی ہے، فٹ بال سے دلچسپی ہو جاتی ہے، کرکٹ سے دلچسپی ہو جاتی ہے، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں. یا اس سے بھی آگے بڑھو، کسی ایکٹر سے محبت ہو جاتی ہے جس کا اس دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان. فٹ بال سے محبت، کرکٹ سے محبت، اس کا نہ اس دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، چاہے نقصان ہو نہ ہو مگر فائدہ نہیں ہے. اور کسی ایکٹر سے محبت، دنیا میں بھی نقصان آخرت میں بھی نقصان، اس لیے کہ وہ ہر وقت حق تعالی شانہ کے غضب اور حق تعالی شانہ کی ناراضگی کا مورد بنا رہتا ہے. مگر محبت ہو گئی کسی ایکٹر سے. اب ایکٹر سے محبت ہو گئی تو جس فلم میں اسے جس جیکٹ کو پہنے ہوئے دیکھا تھا وہ مارکیٹ میں اسی جیکٹ کو تلاش کرتے ہوئے نکلتا ہے، اس جیکٹ کو خریدتا ہے، اس جیکٹ کو پہنتا ہے. یہ جیکٹ کو پہننا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے اس ایکٹر سے محبت ہے. زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے اس ایکٹر سے بہت محبت ہے. فٹ بال سے دلچسپی ہے، فٹ بال سے دلچسپی کے نتیجے میں کسی فٹ بال ٹیم سے دلچسپی. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، یہ دل جو حق تعالی شانہ نے اپنے لیے بنایا تھا، اس دل کو ہم دوسروں کو دے ڈالتے ہیں. یہ دل تو اللہ کو دے دینا چاہیے تھا، بجائے اللہ کو دینے کے ہم فلموں کو دے دیتے ہیں، بجائے اللہ کو یہ دل دینے کے ایکٹروں کو دے دیتے ہیں، بجائے اللہ کو یہ دل دینے کے ہم کرکٹ ٹیم کو اور فٹ بال ٹیم کو اور کرکٹ ٹیم کے پلیئر کو اور فٹ بال ٹیم کے پلیئر کو دے دیتے ہیں. اب 24 گھنٹے اس دل میں، اور دل سے چونکہ دماغ کا تار جڑا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس دماغ میں وہی ایکٹر، وہی فٹ بال ٹیم، وہی کرکٹ ٹیم، وہی فٹ بالر، وہی کرکٹر 24 گھنٹے. یہ دل تو میرے بھائیوں حق تعالی شانہ نے اپنی محبت کے لیے دیا تھا کہ میرے بندوں میں تمہیں ایک بہت قیمتی شے دے رہا ہوں، دل. اس دل میں میری محبت کو اتارو، اس دل میں میری محبت کو اتارو اور ہر اس چیز کو اتارو جس کا مجھ سے تعلق. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اتارو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت کو اتارو، میرے اولیاء کی محبت کو اتارو، میرے نیک بندوں کی محبت کو اتارو، میرے کلام کی محبت کو اتارو، قرآن مجید کی، میری یاد کی محبت کو اتارو، میرے ذکر کی محبت کو اتارو. مگر میرے بھائیوں، بدقسمتی سے ہمارے دلوں میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ نے دل کو بنایا تھا. دل دے دیا، فٹ بال کو دے دیا، کرکٹ کو دے دیا. اب زندگی کے قیمتی لمحات ضائع ہو رہے ہیں. پانی کی طرح زندگی کی قیمتی گھڑیاں بہہ رہی ہیں، پانی کی طرح. جیسے پانی گٹر میں چلا جاتا ہے، زندگی کی قیمتی گھڑیاں گٹر میں بہہ رہی ہیں، اس لیے کہ دل فٹ بال کو دے دیا ہے، دل کرکٹ کو دے دیا ہے. نمازیں چھوٹ رہی ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اس کے پیچھے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں تک میچوں کو دیکھنے کے لیے جایا جا رہا ہے، سیزن ٹکٹ خریدا جا رہا ہے. اور حق تعالی شانہ نے جن لوگوں کو روپیہ پیسہ دیا ہوا ہوتا ہے وہ پورے سیزن کا باکس ہی خرید لیتے ہیں. اسپیشل باکس آتا ہے، ایگزیکٹو باکس، اس میں آپ کی 8-10 سیٹیں محفوظ.
اور پورے سال کی جتنی میچ ہوتی ہے وہاں جا کر کے دیکھو خرچہ کتنا، اس کے ریزرویشن کا 20,000 پاؤنڈ۔ میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور ایسے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جن کے چہروں پہ داڑھیاں ہیں، جو عمرے اور حج کرتے ہیں۔ باکس کو ریزرو کر لیا جاتا ہے، پورا باکس، 20,000 پاؤنڈ سالانہ اس کا خرچہ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دل جو ہے، دل، اس کو اگر غلط جگہ پر دے دیا جائے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ۔ اس دل کو آزاد رکھو، آزاد، اور آزاد رکھو۔ اگر اس دل کو غلام بنانا ہو تو صرف ایک ذات کا غلام بناؤ، اس کا غلام بناؤ جو آسمان و زمینوں کا رب ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب السماوات والارضین ہے۔ باقی اس دل کو کسی کا غلام نہ بناؤ۔ یہ دل نہ بیوی کا غلام بنے، نہ شوہر کا غلام بنے، یہ دل کسی کا غلام نہ بنے۔ یہ دل بیوی سے اتنی ہی محبت کرے جتنی محبت کرنے کی رب العالمین اجازت دیتے ہیں۔ یہ دل شوہر سے اتنی ہی محبت کرے جتنی محبت کرنے کی رب العالمین اجازت دیتے ہیں۔ یہ دل اپنے باپ سے، اپنی ماں سے اتنی ہی محبت کرے جتنی محبت کرنے کی وہ اجازت دیتا ہے، جس پر اجر و ثواب ملتا ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں۔ یہ دل کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے، غلام صرف اللہ کا۔ مگر آج ہم نے میرے بھائیوں بدقسمتی سے اس دل کو حق تعالی شانہ کی غلامی سے آزاد کر رکھا ہے، اور ہر چیز کا غلام بنا رکھا ہے، ہر چیز کا غلام۔ ہمارا دل پیسے کا غلام ہو گیا ہے، سونے کا غلام، چاندی کا غلام، بلڈنگوں کا غلام، گاڑیوں کا غلام، موبائل فون جیسی چیز کا غلام۔ اس میں دل اٹکتا ہے، اس میں اٹکتا ہے، اس میں اٹکتا ہے۔ بہترین موبائل ہے، کام اس کا ہو رہا ہے، ریسپشن بالکل ٹھیک ٹھاک، مگر اس کے باوجود اس کے ہاتھ میں کوئی نیا ماڈل دکھا تو وہاں دل جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں نیا ماڈل دکھا تو یہاں جاتا ہے۔ یعنی یہ دل کتنا مسکین ہے بیچارہ، یہ دل کتنا مسکین، اور اس کے باوجود یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی بڑے سکون والی ہے۔ یہ سکون والی زندگی کہ تیرا دل کبھی یہاں تو کبھی وہاں، یہ سکون والی زندگی؟ سکون والی زندگی تو تب ہوتی جب دل ایک جگہ پر جم جاتا، چمٹ جاتا، لگ جاتا، اور اس جگہ سے نہ ادھر جاتا نہ ادھر جاتا۔ سکون، اطمینان، ایک جگہ پہنچ گیا، اپنے مرکز پہ پہنچ گیا، اپنے رب تک پہنچ گیا، اور رب تک پہنچنے کے بعد جم گیا، وہاں سکون سے پڑا ہوا ہے۔ اب نہیں اس کی ضرورت، نہ اس کی ضرورت۔ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اسے دیکھا، اسے دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اسے دیکھا، اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا، یار کو دیکھا نہیں، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، گاڑی بھا گئی دل کو، بریانی سموسے بھا گئے دل کو، ٹیبل کرسی بھا گئی، بلڈنگ نے دل کھینچ لیا، گارڈن نے دل کو کھینچ لیا، فیکٹری نے دل کو کھینچ لیا، اس دوست نے کھینچا، اس دوست نے کھینچا، اس لڑکی نے کھینچا، اس لڑکی نے کھینچا، سب نے دل کھینچا۔ اب ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اسے دیکھا، اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، غیروں میں پڑا ہوا ہے، یار کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اسے دیکھا، اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو، نہ دیکھا یار کو، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، اغیار میں پڑا ہوا ہے بیچارہ، یار کو نہیں دیکھتا۔ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سمندر کو دیکھتا ہے، پہاڑوں کو دیکھتا ہے، درختوں کو دیکھتا ہے، اپنے نفس کی لذت کے لیے پہاڑوں کو اس لیے نہیں دیکھتا کہ پہاڑوں کو دیکھ کر پہاڑوں کو بنانے والوں کو یاد کروں، پہاڑوں کے بنانے والے کو یاد کروں۔
سمندر کو دیکھ کر سمندر کے بنانے والے کو یاد کروں، اس کو پہچانوں، اس سے تعلق جوڑوں۔ بارش کو دیکھ کر بارش برسانے والے کو یاد کروں۔ انسانوں کے چہروں کو دیکھ کر، انسانوں کی آنکھوں کو دیکھ کر، انسانوں کے کانوں کو دیکھ کر، انسانوں کی ناک کو دیکھ کر، انسانوں کی زبانوں کو دیکھ کر میں ان زبانوں کو اور ان ناکوں کو اور ان آنکھوں کو اور ان کانوں کو بنانے والے کو یاد کروں۔ اغیار غیروں میں پڑا ہوا ہے، یار نظر نہیں آتا کہیں بھی اسے۔ صبح سے اٹھتا ہے شام تک غیر 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 غیر۔ اگر یار آتا ہے دل دماغ میں تو کبھی کبھار، دل میں اغیار ہی اغیار، یار کبھی کبھار۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ اللہ نے میرے بھائی تجھے اور مجھے اس کے لیے پیدا کیا تھا کہ تو گاڑی میں اپنا دل لگاتا، گھر میں اپنا دل لگاتا، فرنیچر میں اپنا دل لگاتا، ریڈیو میں اپنا دل لگاتا، ٹیلی ویژن سیٹ میں اپنا دل لگاتا۔ اس لیے اللہ نے بھیجا دنیا میں۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا۔ ارے بھائی تو نے کیا دیکھا؟ سب کچھ دیکھا، یار کو نہیں دیکھا تو کیا دیکھا تم نے؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اپنے دل کو آزاد کرو، آزاد کرو۔ سوچو، فٹ بال کرکٹ جیسی چیز میں ہمارا دل مشغول رہے، ہمارے دل کو فٹ بال پکڑ کے رکھے، کرکٹ پکڑ کے رکھے، اور اس سے بھی بڑھ کر پھر ناجائز کام پکڑ کے رکھے، ڈسکو، کلب، میوزک، فلم، زنا، شراب، یہ ساری چیزیں ہمارے دل کو پکڑ کے رکھے۔ سوچو کتنی قیمتی چیز ہم نے کہاں رکھ چھوڑی ہے۔ ڈائمنڈ، ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی، قیمتی ہار، یہ چیزیں بیڈ روم میں رہتی ہے، بیڈ روم میں بھی بہت ہی محفوظ کبڈ میں، اور محفوظ کبڈ میں بھی بہت ہی محفوظ ڈبے میں۔ اگر وہ ہار گارڈن میں لون پر کہیں گرا ہوا ہو، اگر وہ ہار سڑک پر باہر کہیں گرا ہوا ہو، وہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دل بہت قیمتی ہے۔ یہ دل جو ہے، یہ دل، یہ بکس ہے اللہ کی محبت کا۔ یہ اللہ کی محبت کا بکس فٹ بال میں گرا رہے، فٹ بال جیسی گندی چیز میں، کرکٹ جیسی گندی چیز میں، فلم جیسی گندی چیز میں، بیلی ڈانسنگ جیسی گندی چیز میں، نامحرم عورتوں کو جھانکنے جیسی گندی چیز میں، میوزک جیسی گندی چیز میں۔ میرے بھائی، تیرا ہیرا، تیرا قیمتی سونے کا ہار اگر گارڈن کے لون میں گرا ہوا تو دیکھ لے، سڑک پر گرا ہوا دیکھ لے تو کیا کرتا؟ فوراً اٹھا لیتا، فوراً اٹھا لیتا، صاف کرتا اسے۔ تو میرے بھائی، اگر دل بھی تیرا اس قسم کی کہیں گندی چیزوں میں گھرا ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کر کے جلدی جلدی اس دل کو اٹھا لے، اس دل کو صاف کر لے، اور اللہ اللہ کر کے اس دل میں بادشاہ کو بسا لے۔ وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں، پلاسٹک کے پھول کا کیا فائدہ؟ وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ دل دل نہیں جس میں تو نہیں۔ جس میں خدا نہ ہو وہ دل کس کام کا؟ اس دل کو میرے بھائیوں اللہ کی محبت کی آماج گاہ بناؤ، اللہ کی محبت کا مرکز بناؤ۔ تھوڑی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ پھر ہر چیز میں لذت۔ محبت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، محبت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو۔ جب کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی وفاداری سے ملتی ہے یا لڑائی جھگڑے سے ملتی ہے، اس کی محبت میں ہر حال میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کر ملتی ہے، اس میں بھی لذت، اور اگر وہ تماچا مارتی ہے اس میں بھی لذت۔ محبت ہو جائے، محبت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ دل میں مزہ ہو تو ہر چیز میں لذت۔ اللہ سے محبت کرو، پھر کینسر کا مریض اپنے کینسر میں بھی محبت کی لذت کو پائے گا، وہ گھبرائے گا نہیں، اسے مزہ آئے گا۔
یہ تماچا ہے میرے محبوب کی طرف سے، اس میں بھی اسے مزہ آئے گا۔ محبت کر کے تو دیکھو حق تعالی شانہ سے، محبت کر کے تو دیکھو حق تعالی شانہ سے، دیکھو اس کا مزہ کیسا ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، اس وقت یہ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں وغیرہ ایک روٹین سے چل رہی ہے، بالکل خشک۔ ایک ہے کسی چیز کی شکل اور دوسری ہے اس چیز کی حقیقت۔ ایک ہے شکل، دوسری ہے حقیقت۔ ابو جہل اور ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی شکل برابر تھی، ان کی بھی ناک اس کی بھی ناک، ان کی بھی 2 آنکھیں اس کی بھی 2 آنکھیں، ان کے بھی 2 کان اس کے بھی 2 کان، وہ بھی انسان یہ بھی انسان، شکل میں یہ بھی انسان وہ بھی انسان۔ اگر شکل ہی سب کچھ ہوتا تو ابو جہل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، مگر شکل اصل چیز نہیں ہے، حقیقت، اس کے اندر اوصاف کیا ہے، اس کے اندر کوالٹیز کیا ہے۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ کوالٹیز تھی جو آدم میں بھی نہیں تھی، عیسیٰ میں بھی نہیں تھی، سلیمان میں بھی نہیں تھی، داؤد میں بھی نہیں تھی، کسی پیغمبر میں نہیں، کسی انسان میں نہیں، کسی فرشتے میں نہیں۔ اور ابو جہل کے اندر وہ برائیاں تھی جو ایک عام انسان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ اسی طرح میرے بھائی، نماز یہ بھی پڑھتا ہے اور نماز یہ بھی پڑھتا ہے، شکل میں دونوں کی نمازیں برابر، یہ بھی صف اول میں کھڑا ہے، یہ بھی صف اول میں کھڑا ہے، اس کا بھی رکوع ہے، اس کا بھی رکوع ہے، اس کے بھی 2 سجدے ہیں، اس کے بھی 2 سجدے ہیں، شکل میں دونوں کی نماز برابر، مگر ایک کے دل میں اللہ کی محبت کی مٹھاس ہے، اللہ کی محبت کی مٹھاس، معرفت، اور دوسرے کے دل میں مخلوق کی محبت ہے۔ دونوں کی نمازوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ ظاہر میں دونوں کی نماز برابر نظر آ رہی ہے۔ اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ کی محبت پیدا کرو۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو پاپڑ بیلے ہیں، اس طرح پاپڑ بیلو، اپنے مشائخ سے برابر سبق لے لے کر ان کی رہنمائی میں اللہ کی یاد میں آگے بڑھو، دل کو اللہ کی یاد میں برابر مشغول رکھو۔ دیکھو پھر محبت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری مصیبتیں ہیں دنیا کی کہ ہم دل کسی اور کو دے دیتے ہیں، دل کسی اور کو دے دیتے ہیں، دل اللہ کو دو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کو کسی فٹ بالر سے محبت ہو جاتی ہے، فٹ بال ٹیم سے محبت ہو گئی، تو اب اسی ٹیم کا شرٹ بھی چاہیے، 5 پاؤنڈ کا شرٹ اس ٹیم کے لوگوں کے ساتھ 100 پاؤنڈ میں خرید کر لاتا ہے، 100 پاؤنڈ میں خرید کر لاتا ہے۔ اور ہمارا جو ہیرو ہے اور سپر سٹار ہے وہ نمبر 7 کا پہنتا ہے، نمبر 10 کا شرٹ پہنتا ہے، تو ہم بھی نمبر 7 اور نمبر 10 ہی کا پہنیں گے۔ اور وہ فنا کمپنی کے جوتے پہنتا ہے، ہم بھی فنا کمپنی ہے کہ جوتے۔ اور اس کی ہیئر سٹائل ایسی ہے تو ہماری بھی ایسی ہیئر سٹائل ہونی چاہیے۔ اس کی باڈی لینگویج، اس کی سٹائل یہ بتا رہی ہے کہ اسے فنا فٹ بال ٹیم سے اور اس فٹ بال ٹیم کے فنا پلیئر سے محبت ہے۔ چاہے یہ انکار کرتا رہے، سب کہیں گے کہ نہیں محبت ہے، اسے محبت ہے، اس سے بھی کہیں گے کہ نہیں تجھے محبت ہے، وہ کہے کہ نہیں مجھے بالکل محبت نہیں۔ پھر ہمیشہ یہی نمبر کیوں پہنتا ہے، ہمیشہ اسی رنگ کا شرٹ کیوں پہنتا ہے، بول، اس جیسی ہیئر سٹائل کیوں بنا رکھی ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی، جو کسی کو کاپی کرتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اسے اس سے محبت۔ اسی لیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، میری سٹائل سے محبت کی، سمجھو کہ اس نے مجھ سے محبت کی، وہ میرا عاشق ہے، چاہے وہ زبان سے دعویٰ کرے نہ کرے، وہ میرا محب، میرا عاشق۔ من احب سنتی فقد احبنی، جسے جو میرے طریقے کا عاشق، وہ یقیناً میرا عاشق، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی میرے عاشق ہونے کا دعویٰ نہ کرے مگر اس نے میری سٹائل اختیار کر رکھی ہے تو سمجھو کہ وہ میرا عاشق،
اور کوئی پوری زندگی میرے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، میں نبی کا عاشق، نبی کا عاشق، نبی کا عاشق، مگر اس کی زندگی میں میرا سٹائل نہیں ہے، تو سمجھو کہ وہ عشق کے دعوے میں جھوٹا ہے، میرا عاشق نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرا عاشق ہوتا تو ضرور اس کو میرا طریقہ پسند آتا۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت، جس کو میرے طریقے سے محبت اسے مجھ سے محبت، اور جب مجھ سے محبت ہے، مجھ سے محبت تو جس کو مجھ سے محبت ہوگی، المرء مع من احب، آدمی مرنے کے بعد کی زندگی میں اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یاد رکھو میرے بھائی، یہ قاعدہ ہے، آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس نے اس کی محبت، جس سے اس نے محبت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی مرنے کے بعد کی زندگی میں اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے جس دن ایمان قبول کیا تھا اس دن ہمیں جتنی خوشی ہوئی تھی، اس کے بعد زندگی میں ہمیں اتنی خوشی اس دن اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی سوائے اس دن کے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آدمی مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں، عمر سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں دل میں یقین ہو گیا کہ قیامت کے دن ہمارا حشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، ابو بکر کے ساتھ ہوگا، عمر کے ساتھ ہوگا۔ یہ دل میں ایکٹروں کی محبت لے کر کے چلتے ہیں، ایکٹروں کی، اور اس سے بھی برا یہ کہ ایکٹریس کی۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا کہ فلم دیکھنے والوں میں مردوں کو ایکٹریسوں سے محبت ہو جاتی ہے اور عورتوں کو ایکٹروں سے محبت ہو جاتی ہے۔ ان کی محبت کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے آخرت میں، اور حشر ان کے ساتھ تمہارا ہوگا۔ ایکٹروں کے ساتھ، ایکٹریسوں کے ساتھ، فساق فجار، فٹ بال کھیلنے والے، کرکٹ کھیلنے والوں کے ساتھ محبت۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے قیامت کے دن۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کم سے کم درجے کی بات تو اپنے دل میں پیدا کرو، کم سے کم درجے کی بات، اور وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کو ایک دینی اور روحانی پرابلم تو سمجھو۔ اگر آپ کو کسی فٹ بالر سے محبت ہے، کسی کرکٹر سے محبت ہے، فاسق فاجر ہے، وہ محبت کے قابل نہیں ہے، کسی ایکٹر سے محبت ہے اور نہیں چھوڑ سکتے، مگر کم سے کم اتنا تو قبول کرو کہ یہ غلط چیز ہے، اتنا تو قبول کرو یہ غلط چیز ہے، اور آگے پھر یہ قبول کر کے کسی اور سے نہ کہہ سکے، اپنے رب سے تو کہو کہ اللہ میں جس جھنجٹ میں پھنس گیا ہوں مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ اتنا تو کرو کم سے کم۔ میں تو اتنا ہی چاہتا ہوں آپ سے، بس اتنا کر لو کہ اس بیماری کو بیماری سمجھو، اور بیماری سمجھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے التجا کرو، کونے میں بیٹھ کر کسی کو مت کہو، اللہ سے کہو کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں اسی بیماری میں پڑا ہوا ہوں کہ کسی کے سامنے میں ذکر کروں تو کیسے کروں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میرے چہرے پہ داڑھی، اور میں کسی کو جا کر یہ کہوں کہ میرے دل میں کسی ایکٹر کی محبت ہے؟ ہونا تو چاہیے کہ کہنا چاہیے۔ اس لیے کہ خطرناک سے خطرناک بیماری بھی ڈاکٹر کے سامنے انسان بیان کرتا ہے، جس میں اعلیٰ درجے کی شرم ہو وہی بیان کرے گا۔ تو اپنے شیخ سے جو آپ کا روحانی ڈاکٹر ہے بیان کرنا چاہیے، مگر یہ نہیں کر سکتے، مگر کم سے کم قبول تو کرو کہ یہ بری چیزیں ہیں۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھو، المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب آپ کس کے ساتھ قیامت کے دن ہونا چاہتے ہیں؟ فیصلہ کر لیجئے آج اس مجلس میں بیٹھ کر، آپ کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں؟
آپ انبیاء کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں, آپ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں, آپ صحابہ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں, آپ اولیاء کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں, صلحاء کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں آپ؟ جن کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں ان کی محبت دل میں پیدا کرو, اور پیدا کرو جلدی, اس سے پہلے کہ روح نکل جاوے. اس لیے کہ اگر ناجائز محبت کے ساتھ دنیا سے گئے, غلط محبت کے ساتھ دنیا سے گئے, غلط شخص کی محبت کے ساتھ دنیا سے گئے, تو اسی ٹولے میں قیامت کے دن حشر ہونا پڑے گا. تو المرء مع من احب, آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی. اسی وجہ سے حدیث میں آگے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آگے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی. جی جو مجھ سے میری سنت سے محبت کرتا ہے, اور دیکھو سنت سے مراد پورا دین, طریقہ, میری لائف سٹائل. میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ بھی پڑھتا ہے, میں زکات دیتا ہوں وہ بھی دیتا ہے, میں حج کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہے, میں کسی پر ظلم نہیں کرتا وہ بھی نہیں کرتا, میں شراب نہیں پیتا وہ بھی نہیں پیتا, میں زنا نہیں کرتا وہ بھی نہیں کرتا, میں جھوٹ نہیں بولتا وہ بھی نہیں بولتا, میں سود نہیں کھاتا وہ بھی نہیں کھاتا. پورا دین. جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے بھائیوں دل میں پیدا کرو, دل میں پیدا کرو. اللہ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پوری کوشش کرو کہ گناہوں سے بچا جائے, پوری کوشش کرو کہ گناہوں سے بچا جائے. اس کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو جان دے دیجئے, مگر گناہ نہ کیجئے. دیکھو جان دینی نہیں پڑے گی, جان دینی نہیں پڑے گی, مگر یہ طے کر لو کہ جان دینی پڑے تو بھی ہم دے دیں گے مگر گناہ نہیں کریں گے. قربان کرو نفس کو, قربان کرو شیطان کی چاہت کو, قربان کرو اپنی بیوی کی چاہت کو, قربان کرو اپنے دوستوں کی چاہت کو, مگر اللہ کی نافرمانی مت کرو. اور اگر نافرمانی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگو, چاہے 100 مرتبہ دن میں مانگنی پڑے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. جب کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ انکار کرتی رہتی ہے, ایک مرتبہ کوشش کی منع, دوسری مرتبہ کوشش کی منع, تیسری مرتبہ کوشش کی منع. میں نے ایسے لوگوں کو میرے بھائیوں اپنی زندگی میں دیکھا کہ عشق میں گرفتار ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, شادی نہیں کر سکے. کروں گا تو یہی, کروں گا تو یہی, ہر قسم کی کوششیں کر ڈالی, نہ شادی ہوئی نہ جوانی رہی. تو ایک گندی عورت کے عشق میں پاگل ہو جانے والا شخص پوری زندگی ایڑی چوٹی کا زور لگا سکتا ہے, تو خالق کائنات حسن و جمال کو پیدا کرنے والے اس کی محبت کے لیے ہمیں کتنا زور لگانا چاہیے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. ٹوٹا ادھر پھر جوڑ دیا, نہیں ہم تو آپ کے عاشق ہیں, غلطی ہو گئی, آپ ناراض ہو گئے ہیں, آپ مان جائیے, ہمیں معاف کر دیجئے, منت کرتے ہیں, اب نہیں کریں گے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. اس کی محبت ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں آٹومیٹکلی آئے گی. اللہ کی محبت, گناہوں سے بچو, ہو جائے تو توبہ. نمبر 2, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے, اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اور نمبر 3, روزانہ اسے یاد کر لیا کرو, روزانہ اسے یاد کر لیا کرو, تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر جتنا ہو سکے. 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لو, 100 مرتبہ استغفار پڑھ لو, 100 مرتبہ 200 مرتبہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. اتنا نہ پڑھ سکے تو جتنا پڑھ سکے اسے تھوڑا یاد کر لیا کرو. اس کی نافرمانی مت کرو, جو بھی قربانی دینی پڑے. اگر ہو جائے تو توبہ, تھوڑا ذکر کر لیا کرو. اور چوتھی بات, روزانہ 5-7 منٹ بیٹھ کر اس کے کسی بھی احسان کو یاد کر لیا کرو کہ اللہ کا میرے اوپر کتنا احسان ہے کہ دنیا میں ہزاروں انسان اندھے ہیں, اس نے مجھے اندھا نہیں بنایا.
بس ہو گئی بات. اللہ کا میرے اوپر کتنا احسان ہے کہ دنیا میں بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کی بیویاں ان کی نافرمان ہیں, مجھے فرما بردار بیوی عطا فرمائی. اللہ کا میرے اوپر کتنا احسان ہے کہ مجھے پاگل نہیں بنایا, دماغ میرا بالکل ٹھیک ٹھاک. کوئی بھی احسان کو یاد کر لیا کرو. بس یہ 4 چیزیں میرے بھائیو اگر کرتے رہو گے تو رفتہ 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 اللہ کی محبت مضبوط ہو جائے گی. اور اللہ کی محبت آئی تو اللہ کے نبی کی محبت آٹومیٹکلی آئے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو. جتنی بھی سنتیں ہوں, جتنی بھی سنتیں, جتنا کر سکے کرو. سنت جہاں کہیں دیکھا کہ بھئی یہ طریقہ سنت کا ہے تو کر لو. بہت سی سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل آسان, بالکل آسان, ہم خاموخائی سنت کے خلاف کام کرتے ہیں. مثلا مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں نکلنا چاہیے, لیفٹ, اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں داخل ہونا چاہیے, رائٹ. اب لیفٹ نکلے یا رائٹ نکلے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر تھوڑا اٹینشن وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سنت کسی کو ایک چیز دائیں ہاتھ سے دے دی, کسی کو بائیں ہاتھ سے دے دی, کیا فرق پڑ گیا؟ دائیں ہاتھ سے دو, تھوڑا اٹینشن. سنتوں پر عمل کرو جتنی سنتوں پر عمل ہو سکے. بہت سی سنتیں اگر کسی کو مشکل لگتی ہے, بھائی ٹھیک ہے انہیں رہنے دو, ابھی جو آسان ہے اس پر تو عمل شروع کر دو. ایک بات. دوسری بات, درود شریف خوب پڑھو. درود شریف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. نمبر 3, اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھو. اور نمبر 4, ان لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ادھر 4 کام کرنے ہیں, ادھر 4, ادھر 4, ادھر 4 کیا, ادھر 4 کیا. سنتوں پر عمل جتنا زیادہ ہو سکے, درود شریف کی کثرت, سیرت طیبہ کا مطالعہ, اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جن کے دلوں میں اللہ کے نبی کا عشق ہے اور محبت ہے. صرف دعویٰ کرنے والے نہیں, زبان سے نہیں کہتے وہ کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت, مگر ان کی زندگی بتا رہی ہے کہ ان کو اللہ کے نبی سے محبت ہے, اسی لیے تو شریعت پہ عمل کر رہے ہیں. جب وہ اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں تو ان کے منہ میں محبت کا پانی نظر آتا ہے, ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اس شخص کو اللہ کے نبی سے محبت ہے. اور ادھر کے 4 کام, گناہوں سے بچو. اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرو, روزانہ تھوڑا بہت ذکر کر لیا کرو, اور اللہ کے کسی احسان کو روزانہ یاد کر لو. ان 4 کاموں کو کرنے سے پہلے 4 اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہوگی. ان 4 کاموں کو کرنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی. جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہوگی آٹومیٹکلی اللہ کی محبت پیدا ہوگی, اور جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی آٹومیٹکلی اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہوگی. اس لیے کہ ان دونوں کی محبت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. لا الہ الا اللہ سے محمد الرسول اللہ الگ نہیں ہو سکتا. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اے میرے پیغمبر, میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے, بلند, بہت بلند. جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. اذان کہنے والا مؤذن اذان کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کی اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہے. اقامت کہنے والا اقامت کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کی اقامت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہے. نمازی اپنی نماز کو شروع کرے گا سبحانک اللہم و بحمدک, میرا ذکر, الحمدللہ رب العالمین, میرا ذکر. اس کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ تیرا ذکر نہ کرے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. قبر میں فرشتہ سوال کرے گا من ربک, من ربک. اس کا سوال کرنا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تیرا ذکر نہ کرے من رسولک, تیرا رسول کون ہے. ہر جگہ پر جہاں اللہ کا نام وہاں نبی کا نام. لا الہ الا اللہ,
پوری زندگی اگر کوئی شخص 100% اخلاص کے ساتھ میری توحید کو بیان کرتا رہے، نہ اسے میری ذات میں کوئی شک ہے، نہ اسے میری صفات میں کوئی شک، نہ میری ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے، نہ میری صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے، مجھ سے 100% وابستگی، مگر میں اس کے ایمان کو اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک کہ وہ تیری رسالت کا قائل نہ ہو۔ جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے اس وقت تک میں اس کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ لازم ملزوم، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ 4 چیزوں سے اللہ کی محبت آتی ہے، 4 چیزوں سے اللہ کے نبی کی محبت، اور اللہ کے نبی کی محبت آ گئی تو اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت آ گئی تو اللہ کے نبی کی محبت۔ تو اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو لانے والے 8 عمل ہو گئے۔ اگر ان کو اپناؤ گے میرے بھائیوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں محسوس ہوگی، اور جب یہ دل میں محبت محسوس ہوگی تو پھر سنتوں پر عمل کرنا۔ عاشق ہو گیا، اب عاشق ہو گیا، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سر کے اوپر عمامہ باندھو اس لیے کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اسے پھر یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ داڑھی رکھو۔ عاشق خود بخود داڑھی رکھ لے گا، عاشق جستجو کرے گا کہ ہمارے پیغمبر کی داڑھی کیسی تھی۔ عاشق خود بخود پوچھے گا کہ مسواک کیسے کرتے تھے آپ، مسواک کتنا لمبا ہوتا تھا، مسواک پکڑتے کیسے تھے۔ اسے پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس سنت پہ عمل کرو۔ اور عاشق جب عاشق ہو جاتا ہے پھر پوچھنا ہی کیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں میں سے کسی کا واقعہ ہے، اس وقت مستحضر نہیں رہا مگر انہی 2 میں سے کسی کا واقعہ ہے کہ حکومت نے وارنٹ جاری کر دیا گرفتاری کا، تو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ حضرت روپوش ہو جاؤ، چھپ جاؤ۔ چھپ گئے 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے۔ 3 دن گزرنے کے بعد باہر گلیوں میں چلنے پھرنے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو وارنٹ اٹھایا نہیں گیا ہے، آپ خطرے میں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پوری زندگی میں 1 مرتبہ چھپ گئے تھے غار ثور میں، اور ان کی سیرت کو میں نے دیکھا تو 3 دن چھپے رہے۔ اب میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اس سنت کے خلاف میں کروں، میری جان خطرے میں ہو، میری گرفتاری ہو جائے، جیل میں بیٹھ جاؤں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ عاشق، تو میرے بھائیو عاشق بننے کی کوشش کرو۔ عاشق، پھر اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ فجر میں اٹھا کر 4 بجے، وہ خود بخود اٹھ جائے گا۔ اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر۔ یہ لمبی لمبی تقریروں کی تو ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ہم لوگ عاشق نہیں ہے، تو جو عاشق نہیں ہے ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کرو۔ عاشق ہو جاتا ہے، اس کے بعد عاشق کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، عاشق کو جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے، آنکھ کے تارے، آپ پہ میری جان ہے قرباں، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے۔ عاشق کا تو یہ حال ہوتا ہے۔ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، ڈراتا ہے ہمیں دار و رسن سے کیوں ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ عاشق ہو جائے بس، اور عشق کے لیے 8 چیزیں بتلا دی، اس پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل حبک
أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك وحب من يقربنا إلى حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا اللهم اجعلنا من أوليائك المخلصين اللهم اجعلنا من أوليائك المخلصين اللهم اجعلنا من أوليائك المحبوبين اللهم اجعلنا من أوليائك الصديقين اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين اے ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما اے اکرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما ہم سب کی مغفرت فرما ہماری بخشش فرما اے ارحم الراحمین تو منعم حقیقی ہے تو محسن اعظم ہے الہ العالمین تیری ساری نعمتوں کے 24 گھنٹے ہم پر نچھاور ہوتے رہنے کے باوجود ہمارا ایک ایک لمحہ تیری نافرمانی میں گزر رہا ہے تیری مرضی کے خلاف گزر رہا ہے اے ارحم الراحمین ہمیں اس کا احساس نصیب فرما احساس عطا فرما ہمارے مجرم ہونے کا احساس عطا فرما ہمارے گنہگار ہونے کا احساس عطا فرما ہم دین سے بہت دور ہیں اس کا ہمیں احساس عطا فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمیں صراط مستقیم پر ڈال دے الہ العالمین تیری محبت کے راستے پر ڈال دے الہ العالمین تیرے عاشقوں میں شامل فرما تیرے عاشقوں میں شامل فرما تیرے عاشقوں میں شامل فرما تیرے محبوں میں شامل فرما تیرے محبوں میں شامل فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین تیری محبت کے لیے تڑپنے والوں میں شامل فرما اے ارحم الراحمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سچا عشق نصیب فرما الہ العالمین سچا عشق نصیب فرما سچا عشق نصیب فرما الہ العالمین اس عشق کے لیے اس محبت کے لیے جو محنتیں درکار ہیں الہ العالمین ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین تو ہمیں اس راہ پر ڈال دے الہ العالمین اس راہ پر تو ہمیں ڈال دے الہ العالمین تو ہمیں اس راہ پر ڈال دے الہ العالمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما الہ العالمین ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما الہ العالمین ہمیں پوری شریعت پر عمل کرنے والا بنا اے ارحم الراحمین مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما آخرت کی ساری منزلوں کو آسان فرما تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما الہ العالمین بغیر حساب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اے ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ میں سے جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما ان کی کما حق خدمت کرنے والا بنا الہ العالمین ان کی دعائیں لینے والا بنا الہ العالمین ان کی دعائیں لینے والا بنا الہ العالمین ان کی دعائیں لینے والا بنا الہ العالمین جو دنیا سے جا چکے انہیں اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرما ہماری طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرما الہ العالمین حاضرین میں سے جو بیمار ہیں الہ العالمین سننے والوں میں سے پوری امت میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما جن رشتوں میں ناچاکیاں ہیں انہیں ختم فرما جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں ختم فرما بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرما اولاد والوں کو ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں سبکدوش فرما الہ العالمین جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت عطا فرما الہ العالمین جو بے گھر ہیں انہیں اچھے مکانات عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں اچھی روزی کے اسباب نصیب فرما اے ارحم الراحمین جو تجھ سے کٹے ہوئے ہیں انہیں تجھ سے جوڑ دے الہ العالمین جو تجھ سے کٹے ہوئے ہیں انہیں تجھ سے جوڑ دے الہ العالمین جو قلوب غافل ہیں الہ العالمین ان کے قلوب کو غافل ذاکر بنا دے اے ارحم الراحمین جو شریعت سے دور ہیں انہیں شریعت سے وابستگی عطا فرما دے اے ارحم الراحمین ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچا آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने जिन भलाइयों की दुआ मांगी वो सारी भलाइयाँ अता फरमा, जिन बुराइयों से पनाह मांगी है उन सारी बुराइयों से पनाह अता फरमा। उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमा, ममालिक इस्लामिया की हिफाजत फरमा, ममालिक इस्लामिया की हिफाजत फरमा, ममालिक इस्लामिया की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन पूरे आलम में जहाँ जहाँ जंगें हो रही हैं, इलाहुल आलमीन वहाँ अमन को आम और ताम फरमा। इलाहुल आलमीन अमन को आम और ताम फरमा। अमन के आम और ताम होने के लिए इलाहुल आलमीन जिन जिन असबाब की जरूरत है गैब से इंतजाम फरमा। पूरे आलम में जिस जिस जगह पर जुल्म और सितम हो रहा है, इलाहुल आलमीन जुल्म और सितम को खत्म फरमा। 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 ये अरहमुर राहिमीन, ये जो कुछ हो रहा है ये हमारी कमजोरियों की वजह से हो रहा है। इलाहुल आलमीन तेरे कुरान से रूगर्दानी करने की वजह से हो रहा है, तेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से कटने की वजह से हो रहा है। ये अरहमुर राहिमीन, ये अरहमुर राहिमीन, ये अरहमुर राहिमीन, फतह नुसरत के दरवाजे खोल दे। इलाहुल आलमीन रहमत के दरवाजे खोल दे, बरकत के दरवाजे खोल दे। ये अरहमुर राहिमीन जालिमों को खत्म फरमा, जालिमों को खत्म फरमा। इलाहुल आलमीन जालिमों को खत्म फरमा। इस दुनिया से दहशत गर्दी को खत्म फरमा, दहशत गर्दी को खत्म फरमा, दहशत गर्दी को खत्म फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे बंदों पर रहमतों को नाजिल फरमा। इलाहुल आलमीन अमन को, चैन को, सुकून को नाजिल फरमा। इलाहुल आलमीन तेरी नाफरमानी हद से बढ़ चुकी है, इसी वजह से दुनिया में कोई कोना ऐसा नहीं है जहां कोई चैन और सुकून से बसता हो। इलाहुल आलमीन चैन और सुकून से बसने वाले सिर्फ इलाहुल आलमीन तेरे महबूब बंदे हैं। इलाहुल आलमीन तेरे दोस्त हैं, तेरे वली है। इलाहुल आलमीन हमें भी उनमें शामिल फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमें भी उनमें शामिल फरमा दे। इलाहुल आलमीन इन सब दोस्तों का घरों में जो सुनने वाले हैं उन सब का सुनने का इलाहुल आलमीन तो इलाहुल आलमीन ये सब कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। ये अरहमुर राहिमीन जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांगा मांगना चाहिए था वो भी अता फरमा। जिन जिन भाइयों ने बहनों ने हमें दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, जो हमसे मुतवक्के हैं, इलाहुल आलमीन जो हमसे उम्मीद रखते हैं, जिनका हम पर हक बनता है, जो हमसे ताल्लुक रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, खुसूसन हमारे माँ बाप, हमारे असातिदा, हमारे मशाइख, हमारे दोस्त अहबाब, हादिरीन मजलिस, शुरकाए मजलिस, मुतवस्सिरीन, मुताल्लिकीन, इलाहुल आलमीन सभी के तमाम जायज़ नेक मकासिद को पूरा फरमा। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक।